اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افأنبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگوں کی خبر نہ دوں، جن کے اعمال، جن کی محنتیں، جن کی ریاضتیں، کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی رائے گاں ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ یا قرآن مجید کے اندر دیگر اس معنی اور مفہوم کی آیات مبارکہ یا بہت ساری احادیث مبارکہ، یہ ہمارے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ دو بنیادی شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس عمل کے اندر ریاکاری، شہرت، دکھلاوا، دنیا کا مفاد یا کوئی بھی دوسرا مقصد جو ہے وہ اس عمل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو صرف اور صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، نیکی کے جمیع اعمال، جتنی بھی نیکی کی اقسام ہیں، کوئی بھی نیکی جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنی اس نیکی کے اندر اللہ کی رضا سے ہٹ کر کچھ دوسری نیت کر لیتے ہیں، لوگوں کی رضا یا دکھلاوا یا شہرت، ریاکاری یا دنیا کا حصول، کوئی بھی چیز، تو وہ آپ کا عمل نہ صرف رائے گاں جائے گا بلکہ آپ کو جہنم میں بھی لے جائے گا۔ بے شک آپ نے جتنا بھی محنت سے وہ عمل کیا ہو، جتنا بھی اس پر آپ نے وقت خرچ کر دیا ہو، جتنا بھی آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہو، جتنا بھی آپ نے اس عمل میں پیسہ خرچ کر دیا ہو، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے تو وہ عمل رائے گاں ہے اور وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا، کیونکہ آپ نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کیا کریں کہ کیا یہ عمل واقعی میں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے،
ایک ہے اللہ کے لیے، ایک ہے صرف اللہ کے لیے۔ کیا یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل خالصتاً من قلبہ، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، تو یہ بے شک چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی ہوگا تو اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر آپ کا یہ عمل دکھلاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ہے، تو پھر بے شک جتنا بھی بڑا آپ عمل کر لیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک میں ایسے لوگوں کے اعمال کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے عمل تو بہت بڑے کیے لیکن ان اعمال کے اندر ریاکاری آ گئی، شہرت آ گئی، اللہ نے ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے چھوٹا سا کلمہ پڑھا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ حالانکہ بہت ساری اس کی برائیاں بھی تھیں، بہت سارے اس کے گناہ بھی موجود تھے۔ حدیث بطاقہ آپ نے سنی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایسا بندہ لایا جائے گا کہ اس کے گناہوں کے رجسٹر اتنے زیادہ ہوں گے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک گناہوں کے رجسٹر ہی ہوں گے۔ اچانک ان رجسٹروں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، بطاقہ جو ہوتا ہے یہ کارڈ کو کہتے ہیں، یہ جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے یا شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کو بطاقہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ان میں سے نکلے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ اس بندے نے خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی دوسرے مفاد اور لالچ کے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے بتا، ایک سائڈ پہ تیرے گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں اور دوسری سائڈ پر یہ چھوٹا سا کاغذ ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر لا الہ الا اللہ بھی انسان دل سے نہ پڑھے، زبان سے پڑھ لے تو وہ بھی نفاق ہے۔ اور منافقین کو اللہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر پھینکیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ بظاہر تو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ سارے رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ خالص نیت سے صرف اور صرف اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا گیا تھا، تو یہ ٹکڑے والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور باقی رجسٹروں والا پلڑا جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ اللہ اس آدمی کو جنت عطا فرما دیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، صرف اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا تھا۔ جو زبان پہ تھا وہی دل میں تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا تھا، شہرت اور ریاکاری کے لیے نہیں پڑھا تھا، کسی لالچ میں نہیں پڑھا تھا کہ کسی نے لالچ دیا ہو کلمہ پڑھ لو۔ تو جو عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ عمل چھوٹا بھی ہو اللہ کو وہ بڑا محبوب ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں بھی لوگ بہت سارے عمل کرتے ہیں، اگر کسی فقیر کو کوئی 100 کا نوٹ بھی دینا ہو تو اس کو بھی فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ شیئر کرنا جو ہے وہ شاید اس کی شرط سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میں اس کی شہرت نہ کر دوں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے وہاں کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ بھئی آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا یہ ساری چیزیں کرنے کا؟
کیا آپ یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہیں کر رہے؟ اگر تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو گمنام رکھ کر کسی کو بتائیں ہی نہ، آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے اور اللہ نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے، چھوڑ دیں ساری چیزیں۔ کیوں آپ اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے عمل کی مشہوری کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے عمل جتنا مرضی بڑا کیا ہو لیکن نیت خالص نہ ہو، اللہ ایسے شخص کو اوندا منہ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ دونوں رویے یہ ہمیں سوچنے ہیں، اور یہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ، اے اللہ مجھے میرے علم کے اندر، میرے عمل کے اندر اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کے منافی کوئی بھی نقطہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے۔ اب دوسری طرف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر 3 لوگوں کو پھینکا جائے گا، اور وہ کافر، مشرک، منافق، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے، بظاہر اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے، بظاہر دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ انہوں نے اللہ کے لیے یہ نیک اعمال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے شہادت کا کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے؟ اللہ نے کہا میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ شہید کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بے شمار فضائل ہیں شہید کے لیے، لیکن یہ اس شہید کے لیے ہیں جس نے اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے دی ہوگی، اللہ کے لیے جان کی قربانی دی ہے۔ ایک شہید کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تک تیری راہ میں قربان کر دی۔ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے شہادت پیش نہیں کی بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کے اندر بہادر، شجاع، دلیر، ایک بڑا آدمی جو ہے جنگجو مشہور ہو جاؤں، اور لوگ جو ہیں وہ میرے قصیدے پڑھیں کہ فلاں نے فلاں جنگ کے اندر ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں جی تو نے تو میڈل حاصل کرنے کے لیے نشان حیدر مل جائے گا، فلاں میڈل مل جائے گا، فلاں میڈل مل جائے گا، تو نے میرے لیے یہ قربانی نہیں دی، تو نے اپنی مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ کام کیا تھا، اور جو تو نے چاہا تھا وہ تجھے دنیا پر مل گیا ہے۔ اخباروں کے اوپر تیری تصویریں بھی لگ گئیں، تجھے ریاست کے سربراہ نے آپ کو میڈل بھی دے دیا، اور بڑی بڑی جگہوں پر تیرے مجسمے جو ہے وہ آویزاں ہو گئے، چونکہ جس مقصد کے لیے تو نے قربانی دی تھی وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو اوندا منہ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ پھر دوسرا آدمی آئے گا، سخی آدمی لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا تو نے بڑا مال خرچ کیا، تیرا کیا مقصد تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے دن کو بھی خرچ کرتا تھا، رات کو بھی خرچ کرتا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ میں نے اپنا مال لٹایا۔ تو اللہ اس کو بھی وہی کہیں گے کہ ضبطہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر حاتم طائی مشہور ہو جاؤں، بہت بڑا سخی آدمی مشہور ہو جاؤں،
جو تیری نیت تھی وہ ہو گئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اونڈے منہ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن یا عالم دین جو لوگوں کو بہت واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور یہ ہمارے جیسے علماء کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ یہ احادیث ہم سب کے لیے ہیں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اللہ کہیں گے ہاں بتا تو کیا لے کے آئے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ دن کو بھی تقریریں کرتا تھا، راتوں کو بھی تقریریں کرتا تھا، ساری ساری رات جو ہے وہ تیرے دین کا پیغام جو ہے وہ عام کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت بھی خالص نہیں تھی، تو ایسا تھا کہ جب تک اشتہار کے اندر سب سے بڑا تیرا نام نہیں آتا تھا تو تقریر کرنے نہیں جاتا تھا، جب تک ایڈوانس بکنگ نہیں ہو جاتی تھی تو تقریر کرنے نہیں جاتا تھا، اور تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں، جی بہت بڑا خطیب ہے، زبردست قسم کا واعظ ہے، مبلغ ہے۔ جو تو شہرت چاہتا تھا وہ تجھے وہاں پر دنیا میں مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ دو احادیث ہیں، ان معنی اور مفاہیم کی بے شمار احادیث ہیں، میں صرف بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دونوں میں ایک طرف چھوٹا عمل ہے لیکن اس عمل کے اندر اخلاص ہے، 7 گناہ بھی موجود ہیں، لیکن اس اخلاص کی برکت سے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف بڑے بڑے اعمال ہیں، شہادت جیسا عظیم الشان مقام و مرتبے والا عمل ہے، سخاوت والا عمل ہے، دین کی خدمت والا عمل ہے، لیکن جب ان اعمال کے اندر اخلاص نہیں تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ کسی دوسرے مقصد کے لیے، شہرت اور ریاکاری کے لیے عمل کرنے کی وجہ سے یہ عمل بھی گناہ بن جائیں گے، اور یہ عمل انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، اللہ ہمیں شہرت، ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ پہلی شرط تھی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر، اور ابھی جو میں نے خطبہ پڑھا ہے اس کے اندر میں نے بھی یہ الفاظ ادا کیے ہیں، اور یہ آپ کو یاد بھی ہوں گے، اللہ کے نبی ہر خطبہ میں یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے کہ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر گڑی گئی ہر نئی چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت یہ ہے کہ آپ کوئی عمل دین کے اندر دین بنا کر، نیکی بنا کر دین کے اندر ڈال دیں، خود بھی اس کی پابندی کریں، لوگوں کو بھی پابندی کروائیں، اور جو نہ کریں ان کے اوپر فتوے لگائیں، یہ بدعت ہے۔ جو امر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پیارے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، آپ بتائیں وہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھول گئے تھے، یا آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں تھی؟ جو چیز آپ نے نہیں کی وہ دین نہیں ہے، جو آپ نے کر لیا وہ دین ہے۔ بے شک آپ کوئی ایسا عمل کریں، کچے دھاگے پہ آپ بے شک لٹک جائیں 40 سال کے لیے، عشاء کے وضو کے ساتھ آپ بے شک ساری زندگی فجر کی نمازیں پڑھتے رہیں، جیسے بھی عمل کرتے رہیں، جب وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوگا وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لا الہ الا اللہ میں توحید آ جاتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے عمل آ جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جاتی ہے، آپ کی اطاعت آ جاتی ہے، آپ کی سنت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا اصول یا مصدر نہیں ہے جو ہمارے لیے دین ہو، جو ہمارے لیے حجت بنے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کو بدعات سے روکیں کہ بھائی یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور میں چیز نہیں تھی، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ آج سے چند سو سال پہلے ہمارے سامنے آئی، تو کئی بھائی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بتائیں منع کہاں کیا گیا ہے، بتائیں منع کہاں کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، عبادات کے اندر اصل چیز ثبوت ہے، عبادات کے اندر اصل چیز ثبوت ہے۔ جو چیز ثابت ہوگی وہی ہم کر سکیں گے، جو ثابت نہیں ہوگی وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو عبادات میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ منع کہاں کیا گیا ہے، عبادات میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ چیز ثابت کہاں سے ہے۔ اب فجر کی 2 سنتیں 2 فرض یہ ثابت ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے جی میں تو 4 رکعتیں پڑھوں گا، یعنی 4 فرض پڑھوں گا یا 4 سنتیں پڑھوں گا۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، میں جی 8 فرض پڑھوں گا۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، میں جی 5 پڑھوں گا یا 4 پڑھ لوں گا۔ تو آپ بتائیے کیا یہ اس کا عمل درست ہے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کیا کہیں پر کسی حدیث میں یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو عبادات کے اندر اصل ثبوت ہوتا ہے، جو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی ہم صرف وہی کریں گے، باقی سب عبادات جو آپ عبادت بنا کر دین میں ڈالیں گے وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے۔ چلیں جی یہ حدیث آ گئی، اس میں منع بھی آ گیا۔ اب ہر عمل کا نام لے کر تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کرنا تھا نا، کیونکہ قیامت تک بے شمار بدعات آنی تھیں، اور ہر معاشرے کے اندر الگ الگ بدعات ہوتی ہیں۔ تو ایک اصول بیان کر دیا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہم سے ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز گھڑ لی اور وہ ہم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ 2 احادیث بخاری مسلم کی صحیح احادیث انہوں نے محدود کر دیا کہ عبادت اس وقت قابل قبول ہوگی جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہوگی۔ جو عبادت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، بے شک وہ جتنی بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، جتنی بھی آپ کو پیاری لگ رہی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور جو معاملات ہوتے ہیں، تجارت اور دیگر معاملات، چونکہ قیامت تک آنے والے معاملات بے انتہا تھے، معاملات میں اللہ کے نبی نے جو تجارت کی شکلیں منع ہیں وہ بتا دیں کہ یہ شکل بھی منع ہے، یہ شکل بھی منع ہے، یہ شکل بھی منع ہے۔ احادیث کے اندر کتاب البیوع کے اندر ساری شکلیں جو حرمت کی ہو سکتی تھیں، جن میں دھوکہ ہو سکتا تھا، جن میں غرر ہو سکتا تھا، جن میں کسی کے ساتھ نقصان کا اندیشہ تھا، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے وہ ساری شکلیں منع کر دیں، اور جو منع ہیں ان کے علاوہ باقی ساری جائز ہیں، ان منع شکلوں کے علاوہ باقی ساری جائز ہیں۔ تو عبادات کے اندر اصل یہ ہے کہ آپ یہ سوال کریں کیا یہ چیز ثابت ہے؟ اگر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ معاملات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ شکل اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہے؟ کیا تجارت کی یہ شکل اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہے؟
کیونکہ تجارت کی بے شمار شکلیں بعد میں آئی ہیں اور آنی ہیں. ابھی یہ آن لائن اور ڈیجیٹل اور اس طرح کی جو تجارت کی بزنس کی شکلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی. تو دین جو ہے وہ ہمیں اصول دے دیتا ہے، قاعدہ دے دیتا ہے کہ ان قاعدوں کے اوپر ہر چیز کو آپ پرکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. تو دو اصول ہمارے سامنے آ گئے، یعنی ایک عبادات کے بارے میں کہ عبادات میں اصل چیز حرمت ہے، یعنی ساری عبادتیں حرام ہیں الا یہ کہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائے. تو جو ثابت ہوگی ہم نے صرف وہی کرنی ہے، باقی ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہے معاملات. تو معاملات میں چند حرام چیزیں وہ اللہ کے نبی نے تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ باقی سب آپ کے لیے جائز ہے. اب یہ سپیکر کا استعمال، پنکھوں کا استعمال، گھڑی کا استعمال، جدید جو چیزیں ٹیکنالوجی کی آ رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. اگر کوئی شخص گھڑی پہنتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پہنتا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں ثواب کی نیت سے پہن رہا ہوں. وہ وقت دیکھنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے پہن رہا ہے. اسی طرح موبائل اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کوئی بھی موبائل کو استعمال نہیں کر رہا. اللہ اکبر. تو یہ دو اصول کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے نیت خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ان دونوں اصولوں کی روشنی میں اب یہ رجب کا مہینہ آج 27 رجب ہے. اس مہینے میں ویسے تو بے شمار بدعات موجود ہیں. کبھی رجب کے کنڈے ہیں، یا اسی طرح صلاۃ الرغائب کے نام سے کچھ لوگ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں. پھر یہ شب معراج اور اس طرح اور کئی 8-10 قسم کی بدعات لوگوں نے اس مہینے کے اندر پیدا کی ہوئی ہیں. لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں سب پر گفتگو نہیں کروں گا. ایک بڑی بدعت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈسکس کروں گا، وہ ہے شب معراج. معراج کی رات، اس سے وہ رات مراد ہے جس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی پردے میں رہ کر، اور اللہ کے نبی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ کے پاس آتے رہے جاتے رہے، وہ 50 سے اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کر دیں. معراج کا ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اس رات کو بنانے کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ معراج تو ثابت ہے. اللہ کے نبی اپنے انسانی جسم کے ساتھ معراج پر گئے. یہ معراج خواب میں نہیں ہوئی، اپنے جسم کے ساتھ آپ معراج پر گئے. لیکن کیا معراج کی اس رات کو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہے کہ جب بھی یہ رات آتی ہو آپ نے کوئی خاص محفل جمائی ہو، یا آپ نے اس رات کو کوئی خاص اہمیت دی ہو، یا صحابہ اکرام نے اس کو کوئی خاص اہمیت دی ہو؟ تاریخ سے اور احادیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. معراج کی رات کے بارے میں اختلاف ہے کہ معراج کی رات تھی کون سی، اور اختلاف اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس چیز کو اللہ کے نبی یا صحابہ نے کوئی اہمیت نہ دی ہو. اہمیت دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، معراج تو ہو گیا. اب ضرورت یہ تھی کہ جو معراج کا اللہ نے تحفہ دیا ہے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے. آج ہم اس تحفے کی تو قدر کوئی نہیں کرتے ہیں. فجر کی نماز میں 1 صف 1.5 صف 2 بس. حالانکہ آپ دیکھ لیں نماز جمعہ میں پورا حال بھرا ہوا ہے. آپ سب لوگ ادھر سے ہی آئے ہیں نا، کہیں آسمانوں سے فرشتے تو نہیں اتر گئے. اور بھائی جب جمعہ میں اتنے لوگ آ سکتے ہیں نماز فجر میں، دیگر نمازوں میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں سارے؟
تو ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی، ہم نے صرف اس دن کو یاد رکھنے کی کوشش کر لی کہ چلے سال بعد ایک رات کو کچھ نہ کچھ ہم جشن منا کر یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کرا کے شاید ہمارا وہ نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ نماز کا فریضہ ایسے ادا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ جو نماز کے سوال میں کامیاب ہے وہ سب میں کامیاب ہے، اور جو نماز کے اندر ناکام ہے وہ سب کے اندر ناکام ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ معراج کی رات جو ہے یہ متعین نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، بخاری کے سب سے بڑے شارح، ان کی کتاب فتح الباری ہے، اس کے اندر انہوں نے معراج کی رات کے بارے میں 10 قول نقل کیے ہیں کہ یہ معراج ہوا کب تھا، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ 27 رجب کو متعین کرنا تو دور کی بات، مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کس مہینے میں ہوا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی ربیع الاول کے اندر تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ محرم میں ہوا تھا، اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول میں، یعنی بعض کہتے ہیں کہ 13 ربیع الاول کو ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسی رات جس کو آج ہم دین بنا کر اور اس کے اندر جشن منا کر اور اپنے آپ کی بخشش کا ایک گمان کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو اگر ہم عبادت کر لیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منائی، نہ اللہ کے نبی نے منائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ بعد میں کہیں جا کر اس کے اوپر عمل کیا گیا اور لوگوں نے اس کو جشن منانا شروع کر دیا۔ اگر یہ اتنی اہم رات ہوتی تو اس کا مہینہ اور اس کی تاریخ میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اندر کیے ہوئے عمل میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں نا، لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، متعین راتیں ہیں، لیکن اس رات کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ تھی کب، وہ 27 رجب تھی یا وہ ربیع الاول تھا۔ پھر ربیع الاول کے اندر بھی اختلاف ہے کہ وہ 13 تھا یا 12 تھا یا پھر وہ محرم میں ہوا تھا۔ تو عزیز دوستو، ایک تو یہ رات مخصوص اعتبار سے کہ وہ کون سی تھی، متعین طور پر کسی کتاب کے اندر، کسی حدیث کے اندر، کسی مورخ نے یا محدث نے بیان نہیں کیا کہ ایگزیکٹ یہ رات تھی۔ یہ بس چانس ہے، توقع ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، ان میں سے ایک 27 رجب کی رات ہے۔ تو ہم اس کو دین سمجھ لیں، دین کا حصہ بنا لیں، اس کے اندر مخصوص عبادتیں کریں، چراغاں کریں، روشنیاں کریں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ۔ تو عزیز دوستو، جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جب کوئی بھی عمل اخلاص اور سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا ہے، تو کیوں ہم ان جھگڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ جی ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ وہ عمل کریں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، پہلے فرائض کو دیکھیں، فرائض کے بعد جو نوافل اور سنتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان کو پورا کریں۔ فرض نمازیں ہم سے پوری نہیں ہوتی اور بدعات کے اندر ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور یہ بدعات ایسی ہیں، کہتے ہیں جی بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی ہے، یہ بچے دیتی رہتی ہے۔ یعنی بدعت میں آج کوئی بدعت ہوگی، کل اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، اگلے سال اس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ساری نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو یہ بڑھتا جاتا ہے سلسلہ۔ بدعت پر عمل کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اس عمل کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا نبی تو نہیں کیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اس کو آپ نے امت کو نہیں بتایا۔ تو اگر ہم اس کا نتیجہ دیکھیں نا، نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ ہم نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر گویا کہ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ عمل ہمیں نہیں بتایا، بعد میں لا کر لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، تو نیت خالص کے ساتھ سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ کوئی بھی عمل اگر خالص نیت کے ساتھ نہ کیا جائے، رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہ ہو، بے شک آپ اس پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی تھکا ماریں، جتنا مرضی اس پہ آپ پیسہ خرچ کر لیں، جتنا مرضی اس پہ آپ وقت دے لیں، وہ عمل بیکار ہے، رائے گاں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ شہادت جیسا عمل کیوں نہ ہو، وہ سخاوت جیسا عمل کیوں نہ ہو، وہ علم دین کے فروغ جیسا عمل کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ چند ایک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال کے بارے میں آئے اور امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ یعنی باہر تو آپ کی سنتوں کا ہمیں پتہ ہے، کچھ ایسی چیزیں بتا دیں جو گھر میں بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتائیں۔ اب ان میں سے ایک نوجوان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ساری زندگی روزانہ روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کی قسم میں ساری زندگی روزانہ رات کو ساری رات عبادت کروں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا۔ اب بظاہر یہ نیکی کی قسمیں ہیں، روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، شادی نہ کرنا دین کے لیے۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور وہاں پہ جا کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خبردار اگر کسی نے مجھ سے بڑھ کر کچھ عمل کرنے کی کوشش کی، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں لیکن مسلسل نہیں رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، خبردار جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ او بھائی کیسی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم کھپتے رہیں، تھکتے رہیں اور اللہ کے نبی کہہ دیں بھائی جاؤ، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، ایک بڑی جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہوگی، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوں گے، یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اور ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا ہؤلاء الذین احدثوا بعدک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی بدعات گھڑ لی اور نئی چیزوں کو دین کے اندر داخل کر دیا۔ تو نبی رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والا نبی، قیامت کے دن صرف اپنی امت کے لیے امتی امتی کے الفاظ پکارنے والا نبی جو ہے، وہ بھی اس دن کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ کیونکہ انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ تو عزیز دوستو، یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے جی دکھائیں کہاں منع ہے، او بھائی منع ان حدیثوں میں آ گیا ہے، اور عبادات کے اندر وہی عبادت کرنی ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ورنہ کوئی عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی ایسا عمل کریں گے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہر عمل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں توحید اور سنت کا متبع بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔